نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون اولئک ھم الصادقون اولئک ھم الراشدون اولئک حزب اللہ اولئک ھم الصادق اولئک ھم المؤمنون حقا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ تو واجب القدر میرے محترم پاکستانی عزیز ہم وطنوں، آپ پاکستان کے اندر پیدا ہوئے ہو، آپ کو میں پاکستان کے اندر جو یہ اس وقت فرقہ واریت ہے، اس سے ہٹ کے میں آپ سے کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تمام وہ ادارے ہوں، وہ محترم، چاہے وہ چھوٹا ادارہ ہو وہ بڑا ہو، چاہے وہ ISI ہو، چاہے وہ محترم نیب ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اینٹی کرپشن ہو، چاہے وہ پولیس ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، میرے یہ الفاظ نوٹ فرمانا۔ میرے واجب القدر بھائیو، ہم بچپن سے اور سلف امت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جو شان، قدر و منزل بیان فرما رہی ہے، شیخ الہند ان کے بعد حضرت جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا، تفسیر عثمانی لکھی ہے، انہوں نے آج تک کسی نے صحابی، کسی ایک صحابی کے نعوذ باللہ بارہ میں بات کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اور یہ مرزا جیلمی وہ آدمی ہے جو امہات المؤمنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ شخصیت جو کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن اتارا، جن کے اوپر تہمت لگی، اللہ نے وہ ایک مولانا فرماتے تھے کہ جب حضرت یوسف پر تہمت لگی تو اللہ نے زمین سے بندوبست کیا، اور جب اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگی، اللہ نے زمین سے بندوبست کیا، یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، اللہ نے زمین سے بندوبست کیا، عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی تو اللہ نے زمین سے بندوبست کیا۔ لیکن ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی بیوی، میری اور آپ کی پیاری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو اللہ نے قرآن اتارا میرے محترم، سورہ نور نازل کی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اب دنیا میں کبھی کوئی بندہ اپنی زبان کے نشتر سے، اپنی زبان کی چلاکی سے میرے محترم وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ کیا کوئی آپ میرے بھائی ادارے والے، آپ کے بھائی کسی کوئی آپ کی ماں کو، نعوذ باللہ، یا آپ کی بہن کو کوئی کچھ کہے تو برداشت کر سکتے ہیں؟ میری ماں کو، آپ کی ماں کو وہ باغی کہہ رہا ہے، میری اور آپ کی ماں کو وہ ظالم کہہ رہا ہے۔ حضرت طلحہ، زبیر، وہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل صحابہ ہیں، وازواج امہات المؤمنین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو کہتے ہیں السابقون الاولون، اپنے اسٹوڈنٹ، اس کے جو اسٹوڈنٹ اکرام، ان سے میری گزارش ہے میرے محترم بھائی، آپ یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم السابقون الاولون میں وہ صحابہ داخل ہیں جو پہلے سبق لے گئے، بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن جو بعد والے ہیں وہ کیا ہیں؟ متلقہ ہیں۔ کیا ہے؟ متلقہ، یعنی کہ وہ انہوں نے زبردستی اسلام قبول کیا کہ پیارے آقا 1 لاکھ یعنی 1.25 لاکھ فوج لے کے آ چکے تھے اور یہ مجبور ہو چکے تھے مکے والے، یعنی یہ متلقہ ہے، مجبوراً اسلام کیا۔ سن میرے محترم بھائی، مرزا جیلمی اور تمام اس کے بندے، سنو میری بات غور سے سنو، میں اگر آپ کو یہ بخاری کے اندر ثابت نہ کر دوں تو میری سزا دو، جو چاہے وہ سزا۔ بخاری کے اندر یہ میں روایت ثابت نہ کروں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ السلام کب لائے ہیں؟ السابقون الاولون، پیارے آقا علیہ السلام ہجرت سے قبل۔ اور یہ کب ہوا ہے میرے محترم بھائی؟ یہ جب یہ جو ہوا ہے عمرۃ القضاء کب ہوا ہے؟ آپ کو مرزا جیلمی صاحب کو پتہ ہونا چاہیے عمرۃ القضاء کب ہوا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام عمرہ پہ آئے ہیں 1400 صحابہ کے ساتھ، بیعت رضوان جہاں پہ ہوئے، اللہ نے 1400 صحابہ کی قسم اٹھائی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اب تم میں سے کچھ بندے کہتے ہیں وہ 1400 جنتی ہیں، نعوذ باللہ، باقی بدریون جنتی ہیں۔ تو آنا مجھ سے بات کر، میں تجھے انشاءاللہ ہر صحابی جنتی تو کہنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اب وہ تو کہتا ہے 1400 صحابہ، وہی صحابہ جب واپس آئے ہیں عمرۃ القضاء پہ، ٹھیک ہے جی،
عمرۃ القضاء پہ آپ نے آ کے صفا مروہ جو کہ اس کی سعی کی ہے، مروہ پہ آ کے آپ بیٹھ گئے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بال کس نے مونڈے ہیں؟ بتائیں، آپ میں سے کوئی بندہ ہے نا اہل علم بتائے؟ اٹھا بخاری، اٹھا صحیح ستہ کی کتاب، بال میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کو مبارک کے بال مونڈنے والا، وہ جو وہاں پہ حجامت ہوتی ہے، احرام کھولتے ہیں، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور بات سن، حضرت معاویہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہجرت سے 1.5 سال قبل اسلام لا چکے تھے، اور تو کیا طلقاء میں داخل کرنا چاہتا ہے؟ اور تجھے یہ بھی بات پتہ ہونا چاہیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کے اندر الفاظ ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ، ام حبیبہ امہات المؤمنین کے گھر میں آتے ہیں، ان کے بھائی معاویہ، تو ہماری ماں اپنے بھائی کے سارے بالوں میں، یعنی سر کے بالوں میں انگلیاں ماری ہوتی ہے، پیار کر رہی ہوتی ہے۔ تو پیارے آقا نے اس حالت میں دیکھا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اے ام حبیبہ، تو کیا اپنے بھائی معاویہ سے اتنا پیار کرتی ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، میں پیار کیوں نہ کروں، میرا بھائی ہے۔ تو ہر بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے۔ تو پیارے آقا نے کیا الفاظ کہے ہیں؟ پڑھو نا بخاری اٹھا کے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ واللہ، اللہ عرشوں پہ اور محمد زمین فرشوں پہ، محمد فرشوں پہ بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے، تو کیسے بغض نکالے گا؟ تو کہاں سے نعوذ باللہ معاویہ کی اور علی شیر خدا کے درمیان میں جو منافقین تھے ان کا گروہ بن کے اور ہم مسلمانوں کو لڑانا چاہتا ہے۔ تو میں نے تجھے بہت سارے چیلنج کیے 1 سال سے، تیرے چھپاٹے سارے بھاگ گئے ہیں، تو اب بھی میں تجھے چیلنج کرتا ہوں۔ میں گجرانوالہ کا رہنے والا ہوں، ہمارے جو استاد ہیں بندیالوی صاحب وہ سرگودا کے ہیں، لیکن قرآن کا مقابلہ کرنا بیٹا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ میں نے جو قرآن کی شروع میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، تمام انتظامیہ میرے نوٹ الفاظ کر لے، میں قرآن کی آیت پڑھوں گا محترم، اس نے ترجمہ کرنا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون اولئک ھم الصادقون۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، جس کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو تو ہدایت کو پالو گے، یہ نہیں فرمایا جنت پالو گے، ہدایت کو پالو گے۔ جن کو اللہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ انجیل میں، زبور میں، تورات میں جن کے اللہ نے کھول کے نشانیاں بیان کی ہیں صحابہ کی، اور قرآن میں کھول کے بیان کی ہیں۔ آج کون بدبخت ہے جو نہیں مانتا قرآن کو؟ مانتا کہ نہیں؟ میں مانتا ہوں قرآن کو۔ آپ بھی کہیں گے اولئک علی ھدی من ربہم سے پہلے ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہر افسر کہے گا لا ریب فیہ، ہر پروفیسر کہے گا لا ریب فیہ، ہر میرے محترم جج کہے گا، بڑا ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا وزیر اعظم بھی کہے گا لا ریب فیہ۔ تو میرے بھائی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون بھی لا ریب فیہ ہے۔ ان کی عظمت میں، قدر و منزلت میں رب کعبہ کی قسم ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو اندر منافقین کا گروہ آیا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈال دیا، باقی صحابہ کی اور آپس میں کوئی ان کی عداوت ہے نہ، کیونکہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جمعہ نہیں پڑھتے ہو مرزا جیلمی، یا اس کے بندے نہیں پڑھتے ہو، یہ میرے انتظامیہ والے بھائی پڑھتے ہیں نا جمعہ، کیا ہم سنتے ہیں جمعے والے دن ہر خطیب یہ الفاظ دہراتا ہے عربی کے اندر، ومن احبہم، یہ صحابہ کے لیے ہیں، دیکھ لیں، من احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، فبحبی احبہم، پیارے آقا نے فرمایا میری محبت کی وجہ سے، ومن ابغضہم، اور جو ان سے بغض کرتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا میرے بغض کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، فوج والو، پولیس والو، ہم ہر جمعے والے دن یہ سنتے ہیں الفاظ۔ تو جب یہ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کی بھی قدر و منزلت ہر سنی مانتا ہے، کوئی دنیا میں بدبخت دکھا دیں، ہم کہتے ہیں حضرت حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، فاطمہ ہماری ماں جنت کے جنت کے عورتوں کے سردار، علی شیر خدا کو فرمایا تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے، کون انکار کرتا ہے بدبخت؟ کوئی بھی اہل بیت و ازواج امہات المؤمنین صحابہ کے کرام کے خلاف میرے بھائی کو گستاخی پاکستان میں سوچ نہیں سکتا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پرامن ہو، صحابہ بے خدارہ تبرہ نہ ہو۔ میرے جیسے جو ٹوٹے پوٹے حافظ قرآن ہیں، ہمارے استاد دور ہیں، ہم محترم تیار ہیں ہر طرح سے
کیونکہ یہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے میرے بھائی۔ آپ الحمدللہ سمجھدار ہیں، قرآن کو اگر سلف امت سے جو ترجمہ آ رہا ہے اس طرح آپ دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا۔ آپ کی ماں کو کوئی ظالم کہے گا آپ اس کو جوتا ماریں گے، تو میری ماں کو کوئی امہات المومنین کو کوئی نعوذ باللہ باغی کہے، ظالمہ کہے، پولیس بھی خاموش ہے، ادارے بھی خاموش ہے، نیب بھی خاموش ہے، کیا وجہ ہے بھائی؟ اللہ پاک ہمیں استقامت دے۔ جو قرآن والا اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے نا بھائی، صاحب قرآن، اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر دوبارہ ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔